اب جگہ تو اللہ کی تھی، آباد کرنے والوں نے اس کو مسجد کا درجہ دے دیا، وہاں پہ سجدے ہونے لگے، وہاں پہ رب تعالیٰ کی ذکر ہونے لگا، رب تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ اب وہ جگہ جو عام سی تھی، لیکن جب اس کو ہم نے مسجد کا درجہ دے دیا تو وہی جگہ رب کو بڑی محبوب ہوگی۔ حضور فرمانے لگے المسجد حب البلاد، یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جو رب کو بڑی محبوب ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ لیکن اس حدیث کا دوسرا رخ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے ویسے تو زمین اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری زمین ہی اللہ کی ہے، سارے آسمانوں میں جو کچھ ہے سارا کچھ ہی اللہ کا ہے، لیکن جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے نا، ناپسندیدہ جگہ، وہ بازار ہے۔ پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں، جہاں پہ مال کچھ دکھایا جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے۔ تو سب سے یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، مسجد وہ سجدہ گاہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ ہم رب تعالیٰ سے اپنی عرضیاں پیش کر کے اپنی جھولیوں کو بھر کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی فضیلتیں دیں، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلے کے جو امتی تھے، پہلے کے جو لوگ تھے، وہ ایک خاص گرجے میں جا کر، ایک خاص مندر میں جا کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو یہ فضیلت عطا کی کہ میرا امتی جہاں بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، ساری دنیا کو ہی مسجد بنا دیا ہے، ساری دنیا کو ہی میری امت کے لیے مسجد قرار دے دیا گیا۔ اب میرا امتی جہاں بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ کوئی شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور نیتوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مسجد سے پیار ہونا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے کاموں میں دلچسپی لینا، مسجد کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر کام کرنا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مسجد فقط چار دیواروں اور ایک لینٹر، ایک فرش کا نام نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ ایک شہر سے گزر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کا گھر بھی اسی شہر میں ہے، تو جا تو آپ کسی اور کام رہے تھے، لیکن کشش آپ کو وہ کھینچ لائی، چلو میں پراہنوں میں مل چلنا۔ اب پیار اس گھر کا نہیں تھا، پیار اس بھائی کا تھا۔ آپ اس کے گھر گئے، اس کا گھر بھی دیکھا، لیکن مقصد آپ کا اس بھائی سے ملاقات ہے، آپ اس بھائی سے ملے۔ اسی طرح سے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا پیار در حقیقت رب رسول سے پیار ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایمان والا ہی مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لے گا، مسجد سے پیار بھی کرے گا اور مسجد میں زیادہ وقت بھی گزارے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وقت چونکہ تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا، اب میں اپنے موضوع کو جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث، میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ کا ہے، یہ ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ لیکن اسی ملکیت میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے نا، سب سے پسندیدہ جگہ جو میرے رب تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ ہے، وہ مسجدیں ہیں، جہاں پہ رب تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں پہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ درود السلام کے محفلیں ہوتی ہیں، وہ سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ اب جگہ تو اللہ کی تھی، آباد کرنے والوں نے اس کو مسجد کا درجہ دے دیا، وہاں پہ سجدے ہونے لگے، وہاں پہ رب تعالیٰ کی ذکر ہونے لگا، رب تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ اب وہ جگہ جو عام سی تھی، لیکن جب اس کو ہم نے مسجد کا درجہ دے دیا تو وہی جگہ رب کو بڑی محبوب ہوگی۔ حضور فرمانے لگے المسجد حب البلاد، یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جو رب کو بڑی محبوب ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ لیکن اس حدیث کا دوسرا رخ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے ویسے تو زمین اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری زمین ہی اللہ کی ہے، سارے آسمانوں میں جو کچھ ہے سارا کچھ ہی اللہ کا ہے، لیکن جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے نا، ناپسندیدہ جگہ، وہ بازار ہے۔ پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ
بازار ہے جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں، جہاں پہ مال کچھ دکھایا جاتا ہے، دیا کچھ جاتا ہے، تو سب سے یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے پسندیدہ جگہ بازار ہے۔ ویسے میں جو تہاڈے کو پوچھاں تو شوق ساڈا کاہدا ہے؟ ساڈے نا دی مسجد ہوے کہ ساڈے نا دی مارکیٹ ہوے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ مارکیٹ ہونی چاہیے نا، شوق ہمارا ہے مارکیٹ ہو، کہ ہمارے نام کی کوئی مارکیٹ ہو، ساڈے کو 4-5 مرلے جگہ سی تو پچھلا بھی نال مکان رلا کے تو 2 دکانیں ادھر نوں کٹ دئیے۔ اب وہ جگہ تو اللہ کی تھی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں اللہ کا ہی ہے۔ یہ جو زمین تھی آپ کے پاس 4-5 مرلے اور پچھلا مکان بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اب اس کو آپ مارکیٹ بنانے جا رہے ہیں۔ زمین تو اللہ کی تھی، لیکن حشر ہم نے اس کا یہ کیا کہ اب ہم وہاں پہ مارکیٹ بنائیں گے، وہاں پہ جھوٹ بولا جائے گا، وہاں پہ اب جو بھی دھوکہ فراڈ ہوگا وہ سارا کا سارا کھاتا آپ کے نامہ مال میں لکھا جائے گا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا وہاں پہ مسجد بن جاتی، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہاں پہ کوئی مدرسہ بن جاتا۔ مسجد اسلام کا ایک قلعہ ہوتا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جب میں آپ قبل کے واقعات پڑھیں گے نا، حضور کی ہجرت کے قبل کے واقعات، ہجرت سے پہلے کے واقعات، حضور زیادہ تر وقت حرم شریف میں گزارتے، زیادہ واقعات آپ کو حرم شریف میں ملیں گے، اور جب آپ نے ہجرت کر لی تو زیادہ واقعات آپ کو مسجد نبی شریف کے ملیں گے، کسی چوک کے نہیں، کسی چوراہے کے نہیں، کسی وادی کے نہیں، زیادہ واقعات آپ کو مسجد حرام کے ملیں گے۔ حضور مسجد حرام میں ایسے بیٹھا کرتے تھے، یہ معاملات مسجد میں ہوا تھا، یہ بات مسجد میں ہوئی تھی، اور جب ہجرت کر لی تو زیادہ واقعات زیادہ سیرت کی کتب میں آپ کو مسجد نبی شریف کا ذکر ملے گا۔ زیادہ دیر وقت حضور مسجد میں گزارا کرتے۔ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، جب ہم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مسجد، یہ نام یاد رہ جائے گا آپ حضرات کو، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور مسجد قباء دین اسلام کی، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، سب سے پہلی مسجد ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف ہے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی۔ اور جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرما لی تو حضور نے خود بنفس نفیس اس میں حصہ لیا، اس میں خود حضور نے اینٹیں اٹھا کر اس میں حصہ لیا۔ اب پہلی مسجد مسجد قباء تھی، دوسری مسجد مسجد نبوی شریف تھی، لیکن مسجد قباء کی فضیلت کو بھی برقرار رکھنا تھا، اس کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے۔ حضور اپنی مسجد نبوی شریف میں نماز فجر پڑھتے، اور ہفتے والے دن یا کسی مخصوص دن اونٹنی پر یا گھوڑے پر یا پیدل چل کے مسجد قباء میں آتے کہ یہ بھی میری مسجد ہے، اور حضور نے اس کی فضیلت بتائی کہ جو بندہ گھر میں وضو کرے، 2 نفل پڑھے، اگلے نفل مسجد قباء میں پڑھے، رب تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک مقبول عمرے کا، سوچنے کی بات ہے، عمرہ تو مکہ شریف میں ہوتا ہے اور مسجد قباء ہے مدینہ شریف میں، لیکن حضور نے مور لگائی ہے کہ گھر سے 2 نفل پڑھنے ہیں وضو کے ساتھ، اور چل کے آنا ہے، چل کے۔ آپ سمجھ لیں تقریباً 1.5 کلومیٹر کا سفر ہے، تو چلتے چلتے بندہ سفر ہو ہی جاتا ہے، تو چل کے آنا ہے مسجد قباء میں، 2 نفل پڑھنے ہیں، رب تعالیٰ تمہیں ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا، ایک مقبول عمرے کا۔ تو یہ حضور نے فضیلت بتائی۔